السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باہر عزیز سے پوچھیں آواز صحیح آ رہی ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی، اشداء علی الکفار، کفر اور کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے شفیق ہیں، رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں ہر وقت اللہ کے سامنے جھکتے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو کہ اللہ کا فضل اور اللہ کے رضا حاصل کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجود اور عبادات کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اچھی اولاد جو ہوتی ہے نا، یہ اچھے والد کی نشاندہی کرتی ہے، اور اچھے شاگرد، اچھے طلباء یہ اچھے استاد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کسی کی اولاد اچھی ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو، تو لوگ ان کے والد کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھے آدمی ہیں، بڑی اچھی تربیت کی ہے، بڑا اچھا اپنے اولاد کو انہیں پڑھایا اور سکھایا۔ اور جب کسی کے شاگرد اور اسٹوڈنٹ اچھے ہوں نا، تو لوگ استاد کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑے اچھے استاد ہیں، بہت اچھا پڑھایا ہے، بہت اچھی تربیت کی ہے انہوں نے، اور اس اونچے مقام تک پہنچانے میں استاد نے بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ تعریف ہوتی ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، یہ تعریف والد کی ہوتی ہے یا استاد کی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کی اولاد بیکار ہو، ناخلف اولاد ہو، تو لوگ لازماً اس کے والد کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ والد نے ان کا خیال نہیں رکھا، اچھی تربیت نہیں کی ان کی۔ اس کمی کی نشاندہی
یا اس کمی کا اشارہ والد کی طرف کرتے ہیں، یا کسی کے شاگرد اگر نکمے نکلیں، بیکار ہوں، تو لوگ استاد بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ استاد صحیح نہیں تھے، پڑھانے والے اچھے نہیں تھے، اور یہ حقیقت ہے، ہوتا بھی یہی ہے۔ نوجوان اولاد اور نسل کی تربیت اور کردار بااخلاق بنانے میں والد کا اور استاد کا ہی کردار ہوتا ہے۔ اچھا استاد جب ہو، اس کی اولاد ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اس کی شاگرد ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، اور اچھے والد ہوں، ان کی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے پھر کہ ایک نبی عظیم الشان جو معلم اعظم، انی بعثت معلما، ان کے شاگرد یا ان کی اولاد اچھی نہیں ہوگی؟ یہ کیسے کوئی سوچ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم کسی کی اولاد کو دیکھ کر، کسی کے شاگرد کو دیکھ کر اس کے والد کے اور اس کے استاد کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس نبی کے شاگردوں کو دیکھ کر کیا ان نبی کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی، اپنے شاگردوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکے، پڑھا نہیں سکے ان کو صحیح سے؟ آج کل اس وقت دنیا کے اندر امت مسلمہ پر ایک عظیم آزمائشی دور چل رہا ہے۔ ان آزمائشی دوروں میں ایک دور یہ ہے کہ امت مسلمہ بڑی تقسیم کی راہ پہ چل رہی ہے، اور اس وقت جہاں جہاں حالات کے، امتحانات کے شکار ہے نا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسے اندرونی خلفشار اور اندرونی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ اور ایک عجیب نعرہ آپ سوشل میڈیا دیکھیں، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ممبر رسول اور ممبر مسجد سے زیادہ جو لوگ جس کو انہماک سے سنتے ہیں اور جس کو دیکھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا ہے۔ بہت عام ہو گئے، چھوٹے بڑے ہر کوئی سنتا ہے۔ اس پر ایک چیز بھری ہوئی نظر آتی ہے، خاص کر جو کچھ اہم واقعات ہیں، اور ایک نعرہ بڑا شد و مت سے لگا جاتا ہے کہ حب علی اور بغض علی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس حب علی اور بغض علی کو لے کر امت مسلمہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے، نہ صرف تقسیم کیا جا رہا ہے، آپس میں ٹکرایا جا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ وہ مسلمان ہی کون ہو سکتا ہے جس کے دل کے سومیں حصے میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بغض ہو؟ وہ تو ایمان نہیں اس کا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ پھر مومن تو اعلیٰ درجہ ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اگر حضرت علی یا ان کے اولاد یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی کی معمولی سی نفرت کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، بے توقیری بھی آ جائے، کمی بھی آ جائے، وہ اپنے ایمان کی تجدید اور اصلاح کرے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ یہ بات کس نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ ہم بغض علی رکھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے ہو گئی؟ کھلی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنا، چڑھتے سورج کے سامنے ہاتھ پکڑنا، اس کو تو آدمی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ باتیں جو پھیلائی جا رہی ہیں کہ حضرت علی، بغض علی اور حب علی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اہل بیت کا بغض، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہم سب میں دور کے چچا ہوں، دور کے چچا یا تایا یا خالو یا ماموں کوئی بھی ہوں، ان کی کسی بچی کو یا بچے کو کوئی غلط لفظ بولے، میری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی کہ ہم کو سے بولیں، اس کو سنیں اس کو۔ اور اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ دل میں اگر کوئی بغض رکھے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ نفرت کی بات نہیں رکھتا۔ پہلا درجہ سب سے اونچا نفرت ہے، یہ کفر اعظم ہے۔ دوسرا درجہ بغض، یہ بھی کفر ہے۔ تیسرا درجہ بالکل سمجھ ان کی بے توقیری کر لے کہ اس کسی دل کے اندر یہ ہو کہ میں علی سے رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا، مانتا ہوں مسلمان تھے، بہت بڑے صحابی، یہ بھی غلط ہے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔
پہلی بات تو یہ سمجھیں، ہم مسلمانوں کے اندر ہم اس چیز کو آج تک سمجھے نہیں کہ یہ اہل بیت اور صحابہ ہیں کون. ہم لفظ ہمیشہ سنتے ہیں صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت. یہ لفظ اب ایجاد ہوا ہے، اور کا لفظ اب آیا. یہ اور بیچ میں نہیں تھا. اور کا مطلب ہوتا ہے دو الگ الگ چیزیں، زمین اور آسمان، گرمی اور سردی، دن اور رات. یہ تو سمجھ میں آتا ہے. ماں اور باپ، بہن اور بھائی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن صحابہ اور اہل بیت یہ بات غلط ہے. سب ایک ہیں. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، پہلا درجہ اس کو مل گیا سند سب سے بڑی صحابیت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جہنم میں کبھی نہیں جائے گا. من رآنی مسلمن من رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا ہے. ومن رآ من رآنی، اور جس نے ان کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے وہ بھی نہیں جائے گا. یعنی صحابہ کو جس نے دیکھا ہے، یہ پہلا درجہ. پھر اس میں جو اہل بیت ہیں وہ حضور کے سب سے قریبی خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں، وہ ان کا درجہ اور اونچا ہو گیا. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ امت ساری ہے، مسلمان سب ہیں، لیکن اس اتنے مجمع کے اندر 1 2 4 5 سید بیٹھے ہوں گے. ان سید کا مقام اور ہے. ہم کہتے ہیں اس کو زکوٰۃ نہ دو. کیوں نہ دو؟ وہ بڑے اونچے درجے کا آدمی ہے، زکوٰۃ جیسی چیز نہ دو اس کو. یہ سید ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ سید کو اپنے آپ کو پھر ظاہر بھی کرنا چاہیے. ظاہر سے مراد بولنا نہیں ہے، اعلان نہیں کرنا، گلے میں نہیں لٹکانا کہ میں سید ہوں. اپنا حلیہ، اپنا لباس یہ سنت کے نبی کے مطابق ہو کہ میں نبی کے خاندان کا آدمی آ رہا ہوں. پتہ تو چلے. اب کیا پتہ چلتا ہے بازار میں کون سید ہے کون غیر سید؟ سید بھی اسی طرح، غیر سید بھی اسی طرح چل رہے ہیں. تو امت سب ہے، سید بھی امتی ہیں، غیر سید بھی امتی ہیں. لیکن جب سید بن گیا تو اس کا درجہ اور اونچا ہو گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابی سب ہیں، جو اہل بیت ہیں ان کا درجہ اور اونچا ہو گیا ہے. ہیں وہ بھی صحابی، یہ بھی. تو یہ صحابہ اور اہل بیت نہیں کہنا چاہیے. یہ دونوں میں وہ آ جاتا ہے، دوری آ جاتی ہے کہ یہ غیر ہو گئے. غیر نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب اول تا آخر سب اس میں آ گئے. سب ایک طرح. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ سے جیسے آسمان کے ستارے، سب ایک طرح. ہاں فرمایا ان میں سے کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. یہ بڑا اور چھوٹا ہونا کیسے ہوتا ہے؟ آسمان میں ستارے سب برابر ہیں، کسی کا فاصلہ ہم سے دور ہے، کسی کا فاصلہ ہم سے قریب ہے. تو جو ہم سے قریب ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے ہیں، اور جو ہم سے دور ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ چھوٹے ہیں. ہیں تو سب بڑے، ہم سے جتنا دور ہے وہ چھوٹا نظر آتا ہے. تو یہ اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے. تقابل غلط چیز ہے کہ یہ کوئی اس طرح کرے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان، ان کا بغض کیسے ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے دل میں؟ یہ کیوں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مخصوص طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ ایک مسلمانوں کا بڑا حصہ جو ہے وہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے. نعوذ باللہ. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر محبت نام ہے اعلان کرنے کا، محبت نام ہے چیخ چلا کا، محبت نام ہے گھروں پر روڈوں پر لگا کر لکھ کر لگانا کہ مجھے علی کی محبت ہے، اگر اسی کا نام محبت ہے آپ نے رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے جس نے ہر وقت اعلان نہیں کرتا، جو لکھ کر نہیں لگاتا، جو گلے میں نہیں لٹکاتا، تو اگر آپ کی نظر میں وہ بغض علی والا ہے تو پھر یہ آپ کا اپنے ایمان کی کمزوری ہے، اس کی نہیں ہے. محبت کا اعلان نہیں ہوتا. محبت کا کبھی دنیا کی جعلی محبتیں جو ہوتی ہیں اس میں بھی دیکھ کسی نے اعلان کیا محبت کا؟ اعلان نہیں ہوتا. ہاں محبت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کی محبت ہے تو چہرے پہ نظر آ رہی ہے، لباس پہ نظر آ رہی ہے، باتوں سے نظر آ رہی ہے، اخلاق اور کردار سے نظر آ رہی ہے کہ یہ محبت ہے. تو یہ بات تو غلط ہے بالکل کہ یہ حب علی اور بغض علی والی بات ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور جو اہل بیت ہیں آپ کے خاندان ہیں وہ بہت ہی اونچے ہیں. ان کی محبت ڈبل ہے ہمارے دل.
یہ ہو نہیں سکتا، یہ بات غلط پھیلائی جائے، اور اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں جو کچھ خرابیاں آئی ہیں، وہ خرابیاں جو بنیادی طور پر آئیں اس سے یہ چیز پھیلی۔ پہلی خرابی کیا آئی؟ سب سے پہلے تو یہ آیا کہ ہم نے صحابہ اور اہل بیت میں فرق کر دیا کہ یہ اہل بیت کوئی اور ہے اور صحابہ کوئی اور ہیں۔ یہ پہلی خرابی تھی، اور اس خرابی کے اندر جتنا کردار جعلی تاریخ دانوں نے ادا کیا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ جتنی بھی تاریخ کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا، 10 میں سے کوئی ایک مستند نکلتی ہے، 10 میں سے ایک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ صحابہ نے، حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی کچھ روایتیں جو بنی اسرائیلی نقل کرتے ہیں ہم ان سے لیا کریں؟ آپ نے فرمایا دین کے متعلق تو کوئی بات نہیں لینی ان سے، اخبار، قصص، واقعات کوئی بتائیں تو جو تمہاری عقل میں اگر آئے واقعی ایسا ہو سکتا ہے تو لے لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو عقل کے خلاف ہو تو مت لینا ان کو، اس لیے کہ یہ من گھڑت ہوتی ہیں۔ جتنے بھی مورخین آئے نا، جب ابتدائی دور تھا صحابہ کا، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ حدیث کا دور تھا۔ صحابہ کے دور میں عملی حدیث کا دور تھا، تابعین کے دور میں زبانی پڑھنے پڑھانے کا دور تھا، تبع تابعین کے دور میں دور، اس کے بعد پھر کتابت حدیث کا دور آیا۔ اس کے بعد کے جو ادوار شروع ہوئے نا، یہ تاریخ کا زمانہ آیا۔ اس تاریخ کے دور کے اندر احادیث کو اور قرآن کو پیچھے رکھا کر تاریخ کو مقدم رکھا گیا، اور اس تاریخ میں جس کے منہ پہ جو آیا وہ اس کو تاریخ سمجھ کے لکھتا گیا، لوگ اس کو مانتے گئے، اس میں یہ غلط چیزیں شامل کی گئیں، اور وہاں سے یہ غلط ہی بنیاد ڈالی گئی۔ تو اسلام کو اور دین کو سمجھنے کے لیے حدیث اور قرآن کا سہارا لیا جائے، کبھی تاریخ کا سہارا نہ لیا جائے، کبھی بھی نہ لیا جائے، جب تک اس مورخ کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو، پکا پتہ نہ ہو کہ واقعی یہ بالکل صحیح لکھا ہے اس کا۔ دوسری خرابی کیا ہے کہ ہم نے صحابہ میں تقابل شروع کیا، یہ سب سے بڑی خرابی آئی، تقابل شروع ہو گیا۔ جیسے ابھی کل پرسوں 18 تاریخ آ رہی ہے تو ایک طرف کہتے ہیں حضرت علی کے مناقب شروع، حضرت عثمان کے مناقب شروع، اب ہوتا کیا ہے؟ تقابل شروع ہو جائے گا۔ تقابل کہتے ہیں ٹکراؤ، مقابلے کو۔ کبھی بھی دو مقدس ہستیوں میں تقابل نہیں کیا جا سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم اور آپ، مثال کے ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بتاؤ بھائی تمہاری امی اچھی ہیں کہ تمہارے ابو اچھے ہیں، کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ میں کہتا ہوں دونوں اچھے، کہتے ہیں نہیں ایک کا بتاؤ، تو کیا کہیں گے پھر ہم؟ جواب تو نہیں ہے اس کا نا، اور اگر جواب دیں گے تو لازمی سی بات ہے جب ایک کو ہم کہیں گے اچھا ہے تو دوسرے کا کیا مطلب ہوا؟ خود بخود ہی برے ہیں۔ یہ کس نے ہمیں اجازت دے دی؟ دو بڑی ہستیوں کے درمیان میں کبھی تقابل نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی ایک نبی کے فضائل اتنے زیادہ بیان کریں کہ جس سے ضمنی طور پر دوسرے نبی کا درجہ نیچا ہونا ثابت ہو، یہ بھی غلط طریقہ ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دو ہستیوں میں، دو مقدس ہستیوں میں، بڑی ہستیوں میں کبھی تقابل نہیں ہوتا۔ ہر صحابی کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ اور رتبہ ہے، لیکن تقابل کریں گے تو یہ کہنا پڑے گا ہمیں لازمی، یا تو کہنا پڑے گا کہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ افضل ہیں، تو جب حضرت عثمان کو مانیں گے تو حضرت علی، نعوذ باللہ، علی کے بارے میں ہمیں کچھ نہ بھی بولیں، ذہن میں خیال تو آئے گا۔ حضرت علی کے بارے میں سوچیں تو عثمان کے بارے میں، رضی اللہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ آئے گا۔ تقابل ہو نہیں سکتا، ہر ایک اپنا ایک مقام ہے، ہر ایک اپنا ایک مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ستاروں کی طرح ہے، وَلِكُلٍّ نُّورٌ، ہر ستارے کا اپنی ایک روشنی ہے، ہر ستارے کی اپنی روشنی ہے۔ تو یہ تقابل کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں، صحابہ میں کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ تقابل میں ماں باپ میں نہیں کر سکتے، کریں گے تو لازمی ایک غلط ثابت کریں گے۔ تیسری جو سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر آئی ہے نا، اور ہم سب اس میں ملوث ہیں، ہم نے خوبیوں کے بجائے عیوب پر زیادہ انہماک رکھا ہوا ہے۔ ہمارا سارا ذہنی صلاحیتوں کے ریسرچ کی طاقت کس پہ لگتی ہے؟ عیوب نکالنے پر، کمزوریاں ڈھونڈنے پر، اس کی کیا کمزوری ہے، اس کی کیا کمزوری ہے۔ اور ان عیوب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم نے کیا کر دیا، ہماری زبانوں پہ کلمہ چلتا ہے کہ غلطی تو آدم نے بھی کی تھی، غلطی تو آدم نے بھی کی تھی، نعوذ باللہ۔
یہ آدم ہمارے چھوٹے بھائی تھے یا ہمارے ساتھ کنچے کھیلتے تھے؟ نعوذ باللہ، جو ہم اس طرح بات کرتے ہیں۔ اللہ کہہ سکتے ہیں اللہ بہت بڑے ہیں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں ہم کہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی، اپنی غلطی کے لیے دلیل بناتا ہوں میں، یار غلطی کر دی کیا ہو گیا، آدم نے بھی تو غلطی کی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ لفظ بولنا ہی کتنا بڑا جرم ہے۔ آدم علیہ السلام سے تو اللہ نے کروائی تھی، ان کو دنیا میں بھیجنا تھا، غلطی نہیں تھی، وہ ایک ہیلا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں اپنے گناہوں کو لے کے دلیل بناتے ہیں آدم علیہ السلام کو؟ ہم نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کی وہ ساری خوبیاں وہ رکھ دی ایک طرف، اور یہ نکالے کہ آدم نے جو غلطی کی تھی۔ آدم علیہ السلام نے کتنی خوبیاں تھیں بتائیں نا، کوئی نہیں کرتے۔ ہمارے ساری دینی قوت اور دینی طاقت اسی پہ لگتی ہے، ہم کسی کے عیوب نکال لیں، عیب نکال لیں، تنقید کے الفاظ ہمیں مل جائیں، اس پر ہم نے زیادہ زور لگایا۔ چنانچہ جب ہم نے عیوب اور تنقیدی چشمہ پہنا نا، تو اب ہمیں صحابہ کی زندگی میں بھی تنقیدیں نظر آنے لگی، ہم وہاں بھی نقطے نکالنے لگ گئے، وہ خوبیاں ساری چھپ گئیں۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے بھی مسلمان ہیں کہتے ہیں حضور نے بھی تو یہ کام ایسے کیا تھا، حضور نے بھی تو یہ کام ایسے کیا، ہم نے کر دیا تو کیا ہو گیا۔ یہ وہ تنقید والا چشمہ جو ہم نے پہنا تھا، جو عیوب دیکھنے کے لیے، حضور نے ساری زندگی اس امت کے لیے رو رو کر گزارا، وہ نظر نہیں آیا ہم، اور سارا زور کس پہ لگ گیا؟ ایک برائی کو نکالنے پر۔ جب ہم کسی کی خوبیاں لکھتے ہیں نا، خوبیاں، تو لوگوں نے جانوروں کی خوبیوں پر اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، جانوروں کی خوبیوں پر، حیات الحیوان نام سنا ہوگا اپنی کتاب کا، اس میں جانوروں کی خوبیاں لکھی ہوئی ہیں، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے۔ حشرات الارض، کیڑوں کی خوبیاں لکھی ہوئی ہیں، سانپ کی خوبیاں لکھی ہوئی ہیں، اور تو چھوڑیں، ہم اور آپ سانپ اور بچھو کو دشمن سمجھتے ہیں، اس میں ان کی خوبیاں لکھی ہوئی ہیں، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، سانپ کے زہر سے یہ چیز بنتی ہے، اس سے یہ چیز بنتی ہے۔ وہ جب یہ خوبیاں بیان کی تو سانپ کی وہ عیوب سارے چھپ گئے کہ یہ کتنا زہریلا چیز وہ ہے، کیڑا ہے۔ سانپ کے زہر میں یہ فائدہ ہے، سانپ کے چھلکا، آپ نے شاید سنا ہوگا سانپ کے چھلکا، یہ سانپ جو ہوتے ہیں نا، جو پہاڑی ہوتے ہیں، جو خشکی کے سانپ ہوتے ہیں، ان کے جسم پر ایک چھلکا ہوتا ہے خشک سا، یہ ایک موسم آتا ہے سال میں، وہ چھلکے کو پھینک دیتے ہیں، چھلکا پورا اتر جاتا ہے اوپر سے، اور یہ پڑا رہتا ہے، ایسے ہی پڑے رہتا ہے، اس کو اٹھاتے لوگ، یہ پرانے زمانے کے بڑے لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو یوں پیستے تھے اور کوئی بہت ساری چیزوں کا علاج کے طور پر استعمال کرتے تھے، وہ سانپ کا چھلکا ہے۔ لیکن جب خوبیوں پہ آتا ہے نا انسان، تو سانپ کی خوبیاں بھی لکھ رہا ہے، گدھے گھوڑے کی خوبیاں بھی لکھ رہا ہے، اور جب عیوب نکالنے پہ آتا ہے نا، تو اس کو انسان تو دور کی بات صحابہ کے عیوب بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی فطرت، اس لیے کسی کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، اس کے عیوب کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ عیب سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے، اور انسانوں میں انبیاء اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا، باقی سب میں عیوب ہیں، لیکن یہ کس نے حق دیا ہمیں کہ ہم لوگوں کے عیوب نکالنا چاہیے؟ فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں، انہوں نے جو اچھے کام کیے تھے امت کے لیے، وہ کہاں گئے؟ وہ کدھر چلے گئے؟ وہ سارے بھلا دیے۔ اگر کوئی بچہ اپنے والد کی ایک بھی برائی بیان کر دے نا کسی کے سامنے، تو ساری زندگی والد کے دل سے بات نہیں نکلے گی، کس نے کیا کیا میرے ساتھ، اور ہم ان اکابر کے بارے میں اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس سے کیا اس کو دین بنا لیتے ہیں۔ اب ہم عیوب بیان کرنا دین سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا نہیں کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جب نکالنا شروع کر دیں، اسی کو دین بنا لیں اور اسی کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل میں صحابہ کی نفرت آتی ہے، اور جب صحابہ کی نفرت آئے گی، آپ آٹومیٹکلی ہمارا ذہن اس طرف جائے گا کہ اس عظیم نبی نے اپنے شاگردوں کی تربیت ہی نہیں کر سکے تھے، نعوذ باللہ، پھر یہی بات دل میں آئے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا۔ کیا سنا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تمام صحابہ، تمام جتنے بھی ہیں آپ کے صحابہ اور اہل بیت، سارے، سب کی بات ہو رہی ہے، سب کے بارے میں فرمایا،
سب کے بارے میں فرمایا کہ میرے نزدیک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، میرے نزدیک ایسے ہیں جیسے آسمان میں ستارے ہیں، بعض اقوا من بعض، ان میں سے بعض سے بڑے نظر آتے ہیں بھی بڑے، ظاہر صحابہ کا آپس میں مرتبہ مقام ہے، لیکن اللہ نے دی ہے جس کو جو فضیلت جزوی دی اپنی جگہ، وَلِكُلِّ النور، لیکن ہر ایک کا اپنی ایک روشنی ہے، اپنا ایک ہدایت کا وہ ہے منبع ہے۔ فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافہم، ان صحابہ کے آپس میں فقہی اور مسائل کے اختلاف کے باوجود بھی جو شخص بھی امت کا کسی بھی ایک صحابی سے کی باتوں کو لے کر اس کی اتباع کرے گا، فہو عندی علی ہدی، وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ یہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ کی روایتیں فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلمہ، کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو چھوئے گی بھی نہیں، کس کو؟ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا یا جس نے اس کو ایمان کی حالت میں دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے، یعنی تابعین بھی کے بارے میں فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مشہور صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ یہ ہر ایک صحابی کا اپنا ایک مقام ہے، مشہور تو یہ حضرت انس خادم خاص تھے بچپن سے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ اکثر صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کا حضور کے پاس آنا جانا ایسا لگا رہتا تھا، مہاجرین صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بڑے عرصے بعد پتہ چل رہا کہ یہ حضور کے خاندان کے آدمی نہیں ہیں، لیکن آنا جانا اتنا تھا ان کا حضور کے پاس۔ اور سفر میں جب حضور ہوتے تھے تو خدمت پر یہ معمور ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی، وضو کے مسواک، یہ سب ان کے پاس ہوتی تھی، جب حضور وضو فرماتے تھے تو یہ وضو کرواتے تھے، مسواک دیتے تھے، یہ سفر کے خادم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے ہر وہ چیز پہ خوش ہوں اور پسند کروں گا جو ابن ام عبد پسند کریں گے، یعنی عبداللہ بن مسعود کا لقب تھا کہ عبداللہ بن مسعود امت کے لیے جو بات کہیں گے مجھے بھی وہ پسند ہوگی جو وہ کہیں گے۔ وسخط لها ما سخط لها ابن ام عبد، اور مجھے وہ چیز بری لگے گی جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے کہیں گے غلط ہے تو میں بھی کہوں گا غلط ہے، مجھے بھی بری لگے گی۔ یہ مقام تھا ان کا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من کان مستنن، جو آدمی کسی صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے نا تو وہ چلے، فلیستن بما قدمات، تو وہ ان لوگوں کی اتباع کرے جو دنیا سے چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو چلے گئے یعنی صحابہ، ان کی اتباع کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، جو اب اس کے بعد زندہ ہیں، یعنی حضور کے جانے کے بعد صحابہ بھی جو چلے گئے، وہ اب جو لوگ آ رہے ہیں فرمایا یہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں فتنہ کوئی نہ کوئی آئے گا ان پر، لیکن وہ لوگ تھے جو صحابہ تھے فتنوں سے محفوظ تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اولئک اصحاب محمد، وہ لوگ کون تھے؟ حضور کے صحابہ تھے۔ کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے بہترین لوگ وہ تھے۔ ابرہا قلوبا، دل ان کے بڑے صاف تھے اور نیک تھے۔ اعمقہا علما، علم میں بڑے گہرے تھے، بڑی وسیع علم رکھنے والے تھے۔ واقلہا تکلفا، تکلفات نہیں کرتے تھے، دین کے معاملے میں بے تکلف تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا حضور کی صحبت کے لیے، ان صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور دین کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو بعد کے لوگوں سے اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ ان کے مقام کو پہچانو، صحابہ کے مقام کو پہچانو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ أَثْرِهِمْ، اور ان کے نقش قدم پہ چلو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور من اخلاقہم بِمَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جتنے تم میں استطاعت ہو، بِمَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہو ان کی باتوں کو اپناؤ اور ان کے اخلاق کو اپناؤ۔ وسیرہم، اور ان کی سیرت کو اپناؤ۔ فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر تھے۔ یہ ان صحابہ کے بارے میں فرمایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو صحابہ کی جماعت دی ہے، چاہے وہ صحابہ ہم جس کو ہم تابعین کہتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے، اہل بیت کہتے ہیں، سب شامل ہے، سب کا اللہ نے ان کو منتخب کر کے رسول اللہ کو دیا ہے۔
لہٰذا ان میں تفریق نہیں کرنی چاہیے، ان میں تقابل نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی سیرت اور زندگی کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا حوالہ نہیں لینا چاہیے، تاریخ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، ان کو سمجھنے کے لیے حدیث سے دیکھنا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں صحابہ نے ان کے بارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کا اکرموا لاصحابی، میرے صحابہ کی کیا کرو، اکرام کرو، فإنہم خیارکم، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے اچھے تھے۔ اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو یہ صحابہ جو ہیں، فلو ان احدکم انفق، تم میں سے عام امتیوں کو کہا کہ تم لوگ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ آؤ، اور انفق مثل احد ذہبا، احد کے پہاڑ جتنا سونے کا ڈھیر لگا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو صحابہ نے جو ایک مٹھی بھر کر گندم یا جو اللہ کی راہ میں دی ہے، اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کہا کہ تمہارا اعمال احد کے پہاڑ جتنے بھی ہوں اور سونے کا ڈھیر ہو، صحابہ کی آدھی مٹھی گندم اور جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، وہ اس نے اونچے مقام پر کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ 2-3 باتیں سمجھنی چاہیے، ایک تو صحابہ اور اہل بیت نہیں کہنا چاہیے، یہ سب ایک ہیں اور سب کا مقام بہت اونچا ہے، اہل بیت کے پاس ڈبل اعزاز ہے، صحابی بھی ہیں اور اہل بیت رسول بھی ہیں، وہ سب سے بڑے اونچا مقام ہے ان کا۔ دوسرا، صحابہ میں آپس میں تقابل نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کی سیرت کو سمجھنے کے لیے دوسرے سے تقابل کریں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ماں باپ میں تقابل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز، صحابہ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے سیرت پہ نہ بھروسہ کیا جائے، بلکہ احادیث مبارکہ، اس کو سیرت کو نہیں، تاریخ کو نہ دیکھا جائے، ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے احادیث کا سہارا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔